بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ شہید کے لیے خصوصی انعام۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں یعنی 6 امتیازی انعامات ہیں۔ ایک، اس کو اول اہلا میں یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ 2، وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ 3، وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے مامون رہے گا۔ 4، اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر و گراں نمایاں ہوگا۔ 5، اس کی زوجیت میں بڑی آنکھ والی 72 حوریں دی جائے گی۔ 6، اور اس کے عزیز و اقربا میں 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال و جواب کے انداز میں حسنہ بنت معاویہ بن سلیم فرماتی ہے کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا، جنت میں کون کون لوگ ہوں گے؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے، اور جنت میں وہ بچے بھی ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا ہے۔ ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں جناب نبی کریم علیہ السلام نے لشکر میں بھیجا، وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ باغ کھڑے ہوئے، چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو مارے شرم و ندامت کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے اپنے دل میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میدان چھوڑ کر باغ آنے والے لوگ ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو، اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ اور ابو داؤد نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا سرنزش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی، تو فرد عقیدت و محبت سے ہم آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ابو جہل کی تلوار کس کو ملی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار میرے حصہ میں زائد دی، اور ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور تھے، پڑھ لیا کمزور تھی، مگر کام اللہ نے بڑھا لیا۔ اپنے ماتحتوں کی تربیت کے خاطر اجازت طلب نہ کرنے پر تنبیہ۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑیاں بھیجی، اور اس وقت جناب نبی کریم علیہ السلام مکہ کے بالائی کنارہ پر، جس کو مالا کہتے ہیں، قیام پذیر تھے۔
کلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داخل ہونے سے پہلے نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت مانگی، چنانچہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا واپس ہو جاؤ، یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ۔